الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ نے گزشتہ سنا تھا کہ میدان کارزار، میدان بدر میں نبی علیہ السلام کے مبارک ساتھی بھی پہنچ چکے تھے، اور ادھر کفار عیش اور موج و مستی کے ساتھ آپ نے سن لیا نا. گزشتہ دنوں میں ایک دن میں کتنے اونٹ کٹ رہے تھے؟ 9 سے 10 اونٹ کٹ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے یہاں 900 سے 1000 تک کے لوگ موجود ہیں. یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے سرچنگ اور آپ کی دوربینی دور اندیشی کہ آپ نے کس طرح سے گیس فرمایا کہ لوگ کتنے ہو سکتے ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے رائے مشورے سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پھر آپ سارے ساتھیوں کو میدان جنگ میں جو ہے تیار فرما کر آپ نے ایک تقریر فرمائی، اور اسی تقریر کو یہاں بیان کیا گیا ہے. وہاں پہنچ کر ایک تقریر بہت ولولہ انگیز تھی. حمد و ثنا کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے. اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے. اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں، اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں. اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اس موقع پر صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے. جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے. آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے. تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے. دیکھو آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. تمہارے اپنوں سے جو بیزاری ہے، اللہ کی بیزاری اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں ان پر دھیان رکھو. ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ ہو، اس سے اللہ خوش ہوگا. آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس موقع پر تم اخلاص اور جان بازی کا ثبوت دو. خدا کی رحمت تم پر سایہ کرے گی، اس کی مغفرت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی. اس کا وعدہ پورا کرنے والا ہے. اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ہم اور تم سب اسی کے دم سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے، وہی ہمارا سہارا ہے. اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے. اللہ میری اور تم مسلمانوں کی مغفرت کرے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خطبہ تھا بدر کے میدان میں، جس کا ترجمہ آپ نے سنا. قریش نے عمیر ابن وہب کو بھیجا، مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے اور ان کے حالات معلوم کرے. وہ چھپ کر گیا، گھوم پھر کر جائزہ لیا. پھر آ کر اس نے قریش سے کہا، مسلمان 300 کے قریب ہیں، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے ہیں. پھر اس نے کہا، قریشی بھائیوں، مصیبتیں موت لاتی ہیں، مدینے کے اونٹ موت کی سواریاں ہیں. سن لو، تم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو تلواروں کی گود میں پلے ہیں. دیکھتے نہیں وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، لیکن سانپوں کی طرح ڈھستے ہیں. بخدا میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ایک کو مار کے ہی مرے گا. باطل کے دل میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے. اب دیکھو ان کے لوگ زیادہ ہیں، تلوار ہتھیار ویپنس ان کے پاس زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی
ان کی تعداد کم ہے مسلمانوں کی، پھر بھی ان کے دلوں میں دیکھو کیسا اللہ نے ڈر ڈال دیا، اور وہ دیکھنے کے لیے یعنی کہ سب کا مومنوں اور مسلمانوں کی کتنی جماعت ہے، یہ دیکھنے کے لیے آ کے وہ قریش کو کیا پیغام دے رہا ہے. دیکھو یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے دل میں ہمیشہ ڈر ڈال دیتا ہے. بخدا میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ایک کو مار کے ہی مرے گا. بتاؤ اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے مر گئے تو زندگی کا کیا لطف رہ جائے گا. یہ تو مرنے آئے ہیں، ان کو موت سے تو کوئی خوف نہیں ہے. مومنوں کو وہ آئے ہی ہیں شہادت کے لیے، ان کو شہادت زندہ رہنے سے زیادہ محبوب ہے، زندگی سے بھی زیادہ ان کو شہادت محبوب ہے. وہ دعائیں کر کے نکلے ہیں کہ مولا ہمیں شہادت دیجیے. اب ان کا معاملہ یہ وہ لڑ رہے ہیں شہادت کے لیے اور یہ لڑ رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے. دونوں کی لڑائی میں کتنا فرق ہے دیکھیے. وہی شخص کہنے لگا بتاؤ اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے مر گئے تو زندگی کا کیا لطف رہ جائے گا. اس لیے ابھی سے سوچ لو. ڈر کی چنگاری ان کے درمیان میں ڈال دیا. قریش کو عمیر کی باتوں پر یقین نہ آیا. انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا. وہ چھپ چھپا کر اسلامی فوج کے قریب پہنچا، گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف چکر لگایا. پھر اس نے آ کر کہا خدا کی قسم وہ لوگ کوئی ایسی طاقتور نہیں، تعداد میں وہ ہم سے کم ہیں، ہتھیاروں کے لحاظ سے وہ بہت پیچھے ہیں، لیکن ایک بات ہے وہ مرنے کے لیے آئے ہیں. ایک بات تو یہ پکی ہے کہ وہ ہماری طرح مارنے کے لیے نہیں آئے، وہ خود مرنے کے لیے آئے. وہ اب لوٹ کر گھر جانا نہیں چاہتے ہیں. تلوار ہی ان کی کل طاقت ہے، تلواریں ہی ان کی پناہ گاہیں. اب تم خود سوچ لو. تعداد کے اعتبار سے تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک اور بندے کو بھیجے قریش میں سے تو وہ آ کے بولا کہ تعداد کے اعتبار سے تو اتنا ڈرنے کی بات نہیں ہے، مگر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ آئے ہیں مرنے کے لیے. ہمارے میں ان میں یہ فرق ہے. یہ باتیں سن کر کچھ لوگ کانپ اٹھے، حوصلے ان کے پست ہو گئے. اب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ بھی کر لیا. کچھ اور لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے. پھر یہ لوگ مکہ لوٹ بھی آ گئے. کچھ لوگ کفار میں سے کچھ لوگ جو ہے میدان کارزار چھوڑ کے واپس بھی آ گئے. قریش کی فوج سامنے آئی. ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا. زرا کیا بولتے کوچم. یہ عجیب منظر تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی خضوع کا عالم طاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے گڑ گڑا رہے تھے، اے اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں، غرور سے اکڑتے ہوئے تجھ سے لڑنے آئے ہیں، تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اے اللہ تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کر. اے اللہ تو نے مجھ سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدہ پورا کرنے والا ہے. بے خودی کا یہ عالم تھا کہ چادر کندھوں سے گر پڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہ ہوتی. آپ کو اپنی چادر تک کا خیال نہ تھا اور آپ اللہ کے دربار میں خضوع کے ساتھ یہ اللہ کے یہاں گڑ گڑا رہے تھے. کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے خدایا اگر آج یہ چند جانیں مٹ گئی تو قیامت تک تیری پرستی نہ ہوگی. ایک طرف پیارے نبی کا یہ انداز تھا، دوسری طرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں مصروف تھا اور حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھا رہا تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، دشمنوں کی تعداد سے بے خبر تھے. اللہ نے دشمن کی فوج کو خواب میں دکھایا. خواب سے اندازہ ہوا دشمن تھوڑے ہیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا، دل کو اطمینان نصیب ہوا. مسلمانوں نے سنا تو ان کی بھی ہمت بڑھی اور بے کھٹک بڑھتے چلے گئے. پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آئے، مسلمانوں کو بالکل کم نظر آئے اور مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دیے. اس طرح دونوں کے دل بڑھے.
دونوں میدان جنگ میں اتر آئے. جنگ چھڑی تو مسلمان تو کافروں کو بہت نظر آنے لگے، لیکن کافر مسلمانوں کو کم ہی دکھائی دیے. اس سے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، وہ خوف اور گھبراہٹ سے بدحال ہو گئے. لیکن مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی، وہ بڑھ بڑھ کر کافروں کو مارنے لگے. ذیل کی آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، یُذْرِیکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِیکُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا وَیُقَلِّلُکُمْ فِی أَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سورہ انفال آیت نمبر 43 سے 44 تک. یاد کرو جب اللہ تمہیں خواب میں انہیں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار بیٹھتے. اس لڑائی کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس سے بچا لیا. بلا شبہ وہ سینوں کا حال جانتا ہے. اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے پورا کر دے، اور سارے معاملے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں. قریش کے کچھ لوگ بڑھے، مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے. مسلمانوں نے انہیں بھگانا چاہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پی لینے دو، جو بھی پی لے گا وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے گا. یعنی پی کو بھی کہاں بھاگنے کا ہے، کیسا بھی مرنش نہ آئے ہیں، پی لینے دو. پانی سے آپ علیہ السلام نے روکنے نہیں دیا. ابو جہل نے عامر ابن حضرمی کو، جسے اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا. خون کا بدلہ سامنے ہے کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو. عامر عرب کے دستور کے مطابق ننگا ہو گیا اور چلایا، وعمرا وعمرا، ہائے عمر ہائے عمر. اس سے تمام فوج میں آگ لگ گئی اور جنگ شروع ہو گئی. کافروں کی طرف سے یہ شخص جو ہے بہت زیادہ جنگ کو بھڑکانے میں کام کیا. اس نے جو ہے، کچھ لوگ رہتے ہیں ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ایسے رہتے ہیں، کیا کی معاملہ ہے، کچھ ختم ہوتا بولے تک کیا کی ایک ہنگامہ کر کے اسے شروع کر دیتے، مطلب اسے ختم ہونے نہیں دیتے. سب سے پہلے عامر ابن حضرمی آگے بڑھا. مقابلے میں حضرت عمر کے غلام حضرت مہجا آئے. عمر ابن حضرمی نے بڑھ کر انہیں قتل کر دیا. اس طرح غزوہ بدر میں سب سے پہلے مہجا رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی. اس کے بعد عتبہ سینہ تان کر لشکر سے باہر آیا. یہی لشکر کا سردار تھا. ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بھی آگے بڑھا. ادھر مقابلے میں 3 انصاری جوان نکلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں پہلے انصار جان کی بازی لگائیں، یہ مناسب نہیں. پہلے مہاجرین کو جان ہتھیلی پہ رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم اور رشتے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہاشم کے فرزندوں، یہ لوگ باطل کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ حق کا نور مٹا دینا چاہتے ہیں. اٹھو اور اس حق کے نام پر جان دو جسے تمہارا نبی لے کر آیا ہے. یہ سن کر علی، حمزہ اور عبیدہ میدان میں آئے. عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ولید آگے بڑھو. ولید مقابلے میں آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے واصل جہنم فرما دیا. پھر خود آگے بڑھا. حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا، ولید کو. پھر شیبہ آگے بڑھا. مقابلے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے. شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا، ان کی پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی. حضرت علی اور حضرت حمزہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا، اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا. پھر حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر پیارے نبی کی خدمت میں لائے. کچھ دنوں بعد حضرت عبیدہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب عام حملہ شروع ہو گیا. پہلے جو ہے جنگ کے میدانوں میں ایسا ہوتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو، جنت کی طرف بڑھو جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے. عمیر ابن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو خوشی سے اچھلنے لگے. کہا، ہائے ہائے، جنت میں پہنچنے میں بس اتنی ہی دیری ہے کہ لوگ مجھے بس قتل کر دیں. بس اتنی دیری ہے کہ یہ کافروں کے ہاتھ میں قتل ہو جاؤں تو بس میں جنت میں جاؤں گا.
بس اتنی سی دیری ہے۔ اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے، جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد ان کھجوروں میں کیا مزہ مل سکتا تھا۔ فوراً وہ کھجوریں پھینکی اور دشمن کے صفوں میں گھس گئے، کچھ دیر جان بازی سے لڑتے رہے، پھر شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، جنگ زوروں پر تھی، دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، خدا کی قدرت تھی، یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر پوری فوج میں پھیل گئی، دشمنوں کے آنکھوں میں پڑ گئی، دشمن اپنی آنکھیں ملنے لگے، مسلمان پورے زور و شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخرکار دشمنوں کی ہار ہوئی، مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کی فتح ہوئی، باطل کی شکست ہوئی۔ ابھی جنگ جاری ہی تھی۔ عبد الاسد کے بیٹے اسود نے کہا، یہ قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا، خدا کی قسم میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا کم از کم اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ وہ تیزی سے لپکا اور حوض کے قریب آ گیا۔ حضرت حمزہ پاس ہی کھڑے تھے، بجلی کی طرح چھپٹے اور تلوار کا وار کیا۔ وار سخت تھا، ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب وہ گھسیٹ کر حوض میں جا پڑا، دوسرے پیر سے اس کو توڑ بھی دیا، اس کا پانی بھی پیا۔ حمزہ پھر لپکا، بڑھ کر ایک اور وار کیا، اب وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہے؟ وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ ایک جگہ پڑا، جان کنی کے عالم میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کے خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کا فرعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اس قوم کا فرعون قرار دیا تھا۔ اسی طرح کفر و شرک کے بہت سے علم بردار مارے گئے، قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہو گئے۔ قتل ہونے والے سردار 70 تھے، قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، ہر ایک کو الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ ایک جوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ڈلوا دی، پھر اسے برابر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم۔ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، تم نے بھی اپنے رب کا وعدوں کو سچا پایا۔ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا، اوروں نے مجھے سچا جانا۔ تم نے مجھے بے وطن کر دیا، دوسرے نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، غیروں نے میری مدد کی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ فرما رہے ہیں، یہ لوگ سنتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزا کو پکارا۔ اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو فرعون نے تو اللہ کو پکارا تھا، ربی موسیٰ و ہارون۔ اب یہ فرعون سے بھی بڑھ کو لات و عزا کو بجائے اللہ کو پکارنے کے لات و عزا کو پکارا۔ لڑائی ختم ہوئی تو پیارے نبی نے زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ دوڑائے کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ فتح کی خبر مسلمانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیام تھی۔ خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے، لیکن منافق اور یہود غم سے پیلے پڑ گئے۔ آگے کیا ہے آپ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سچی پکی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔